امریکہ سے عمران خان کے حق میں ایک اور قرارداد، کپتان کے لیے بڑی خوشخبری، سینئر صحافی جاوید چودھری بڑی خبر لے آئے۔ ناظرین، امریکہ کی طرف سے ایک اور بڑی اہم قرارداد آنے والی ہے اور یہ قرارداد ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حق میں۔ اس بار یہ قرارداد کیسے آئے گی؟ کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ کیا پاکستانی حکومت پر اس کا کوئی دباؤ پڑے گا؟ کیا واقعی امریکہ کے کہنے پر عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے؟ ان اہم سوالات پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے جاوید چودھری نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد دوبارہ امریکہ میں ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ بڑے تگڑے ہیں۔ ان کا ٹرمپ انتظامیہ، امریکی سینیٹرز، کانگریس مینز اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر عمران خان کے حق میں ایک نئی قرارداد پاس ہونے جا رہی ہے۔ خان کو باہر نکالنے کا راستہ کیا؟ مشکلات حل ہوں گی، اقتدار بھی ملے گا۔ سینئر تجزیہ کار وسیم بادامی نے حل بتا دیا۔ وسیم بادامی نے کہا ہے کہ مستقبل کے حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے حقیقت کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے تجزیہ کار عمران خان کی رہائی اور اقتدار میں واپسی کے معاملے کو آپس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا آسان ہونا، چیزوں کا بہتر ہونا اور حکومت میں واپسی کے معاملات کا آپس میں بالکل تعلق نہیں۔ پہلا مرحلہ عبور ہوگا تو دوسرا مرحلہ آئے گا۔ وسیم بادامی نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا، میری نظر میں تو ابھی پہلا مرحلہ ہی حل نہیں ہو پا رہا۔ پی ٹی آئی کے حالات تبدیل ہوں گے، اس کے بعد ان کو فوری اقتدار مل جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کے معاملات حل کیوں نہیں ہو رہے، تو ان سے بصد احترام میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاپولر سیاست اور جبکہ حقیقی سیاست کچھ اور ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جس شخصیت کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اسی کو انہوں نے پنجاب کی سب سے بڑی پوزیشن پر بٹھایا۔ کیا یہ کمپرومائز نہیں تھا؟ عمران خان کا نقصان ہو گیا، پی ٹی آئی شدید پریشان۔ جاوید چودھری نے کر دیا پاکستانی سیاست کا پوسٹ مارٹم۔ سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کا معاملہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے گرد گھوم رہا تھا۔ عمران خان چاہتے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈالا تھا۔ ان کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ سب جانتے ہیں کہ جج صاحب نے اس کیس کے فیصلے کے لیے کئی تاریخیں ڈالی اور اسے مؤخر رکھا۔ اس کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چلتی رہی اور بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا خیال یہی تھا کہ ان مذاکرات کے ذریعے اپنے مطالبات سامنے رکھ کر عمران خان کے خلاف فیصلے کو معطل کروایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس فیصلہ آ گیا اور نقصان ہو گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹی کا چوتھا اجلاس 28 جنوری کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کا اجلاس میں شرکت سے انکار۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومت کمیشن کا اعلان کرے، ہم دوبارہ غور کر لیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق میٹنگ میں شرکت نہیں ہوگی۔ مذاکرات بانی نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ 7 دن بہت تھے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ عمر ایوب نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ بس مجبوری کا رونا روتے ہیں۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جیل کا پھاٹک کھلتا ہے اور صاحب بیان دیتے ہیں کہ مذاکرات نہیں۔ پی ٹی آئی ہمارے جواب سے پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ کمیشن نہیں بننا۔ ہم نے مذاکرات ختم نہیں کیے، انہوں نے ختم کیے۔ کیا ہم میٹنگ میں بیٹھ کر دیوار سے باتیں کریں؟ مذاکرات میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان میں نہیں ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے، ساتھ ہی اگلے دن نیا شوشہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چھبیسویں ترمیم کے رول بیک کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے۔ نئے جج کے آنے پر پرانے ججز کو مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ کسی اور ادارے نے نہ آئین کو رول بیک کیا تو کیا ہم کوئی بھی نہیں مانے گا۔ نیوکلیر اثاثے ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ اور امانت ہے، ان پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صحافی کے سوال کے جواب میں بلاول بھٹو بولے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم مدت پوری کریں گے، تو جواب دیا انشاءاللہ۔ جنید اکبر خان متفقہ طور پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب۔ مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری نے جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے کہا کہ 1 سال
اس الیکشن کو لگا اس تاخیر کی ذمہ دار حکومت ہے۔ جب شہباز شریف کو چیئرمین پی ایس سی بنایا گیا تو کوئی پینل نہیں مانگا تھا، حکومت نے پینل مانگ کر نئی مثال قائم کر دی۔ کمیٹی ہمارا حق تھا، ہمیں ملا۔ جواب میں طارق فضل چودھری نے کہا کہ پینل کی روایت آپ نے ڈالی۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 سینٹ میں پیش۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ اپوزیشن اور صحافیوں کا سینٹ میں احتجاج۔ صحافی اجلاس سے اٹھ کر سینٹ کے پریس لاؤنج میں چلے گئے۔ اپوزیشن سینیٹرز کی صحافیوں کا ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ بل لانے سے قبل مشاورت ہوتی ہے، صحافیوں کو پی ٹی آئی سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، حکومت منمانی میں مصروف ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ بل لانے اور بل کی تیاری میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت ہوتی ہے۔ اگر میڈیا کے بطور اسٹیک ہولڈر ہی نہیں لیا گیا تو کیسے بل لایا گیا؟ صحافیوں سے زیادہ تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب سچ اور جھوٹ کا ذکر نہ کیا جا سکے گا تو ایسے میں کون سی صحافت؟ یہ قانون نہیں ہے، یہ قسم کی حکومت کی منمانی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون بھی اٹھا لیں، کہیں ایسی شقیں شامل نہیں۔ ریاست کے چاروں ستونوں کو ایک ایک کر کے کمزور کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری صبح 11 بجے تک ملتوی۔ قومی اسمبلی میں 4 بل منظور، 4 مؤخر کر دیے گئے۔ منظور ہونے والے بلوں میں قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی کے قیام، تجارتی تنظیمات، نیشنل ایکسیلنس اور درآمدات و برآمدات انضباط ترمیمی بل شامل۔ قومی کمیشن برائے انسانی ترقی ترمیمی بل، این ایف سی ادارہ برائے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ملتان، نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد اور وفاقی اردو یونیورسٹی بل مؤخر کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کی اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی۔ صحافیوں کا پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج، صحافیوں کے پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین کا شدید احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن ارکان نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج شروع کر دیا۔ اجلاس کے دوران ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس۔ پیپلز پارٹی رہنما نیر بخاری کہتے ہیں کہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ صدر آصف زرداری ریاست کے سربراہ ہیں، آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ کمیٹی نے مختلف اداروں میں ملازمین مخالف اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ حکومت کی زرعی پالیسی پر تنقید کی گئی، تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں فوری بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ بڑی واردات ہے۔ احتساب اور حساب ضرور ہوگا کہ اس میں ایک کاروباری شخصیت کا نام آیا۔ اس شخصیت نے پہلے ملک سے باہر کاروبار کو حرام کہا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آیا تو اس شخص نے رابطہ کیا۔ آزادی کی جنگ میں صحافیوں کے ساتھ ہوں، سیاستدان بہت سافٹ ٹارگٹ ہیں۔ میں نے جواب دیا، وہ ویڈیو پر چلائے نہیں گئے۔ ہمیں تلقین کرنی ہے کہ پہلے اپنی صفوں میں دوہرا معیار ختم کریں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم نے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی، سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تمام ادارے ملوث گروہوں کی گرفتاری میں تیزی لائیں۔ وزارت خارجہ انسانی اسمگلرز کی نشاندہی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات کے واقعے پر مجھ سمیت قوم غم میں ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کوز چیلنج کر دیا۔ عدالت کا کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کی انٹر کورٹ اپیل پر جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ ہیلتھ انشورنس اسکیم کی کامیابی کے بعد خیبر پختونخوا کا سماجی تحفظ کے لیے ایک اور انقلابی اقدام۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا صحت کارڈ اسکیم میں لائف انشورنس اسکیم کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسکیم کے تحت زیر
علاج خاندان کے سربراہ کی فوتگی کی صورت میں ورثاء کی مالی معاونت ہوگی۔ 60 سال تک کی عمر کے خاندان کے سربراہ کی فوتگی پر ورثاء کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور 60 سال سے زائد عمر پر 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ماحول دوست ایگریکلچر اینڈ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی ای میکنائزیشن کا آغاز۔ بیجنگ اے آئی فورس ٹیک اور ڈائیو پاکستان کے درمیان سالٹ ویسٹ کے لیے جدید اے آئی بیسڈ مشینری کے لیے ایم او یو پر دستخط ہو گئے۔ اے آئی فورس ٹیک کمپنی پنجاب میں روبوٹک ایگریکلچر آلات تیار کرنے کا پلانٹ لگائے گی۔ پنجاب میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سیکٹر میں جدید اور خودکار اے آئی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے گا۔ شرجیل نام ایمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، بولے آئین پر عمل کرنا وفاق کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آئین کہتا ہے جہاں سے گیس نکلے گی وہاں پہلے ملے گی۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں بلکہ گیس مل ہی نہیں رہی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی 16 گھنٹے تک ہوتی ہے۔ گیس اور بجلی باقی صوبوں کو بھی دیں، ہمیں بھی دیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر مقدمہ وفاق کے سامنے پیش کریں گے۔ تمام صوبے اور ملک ہمارا ہی ہے۔ عدالت نے شیر کا بچہ رکھنے کے الزام میں یوٹیوبر رجب بٹ کو سزا سنا دی۔ معروف ولاگر کو 1 سال کمیونٹی سروس فراہم کرنے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا کہ رجب بٹ 1 سال تک پروبیشن آفیسر کے ماتحت سروس فراہم کرے گا۔ رجب بٹ اپنے ایک ولاگ میں 5 منٹ تک جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتائے گا۔ رجب بٹ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ولاگ اپلوڈ کرنے کا پابند ہوگا۔ عمل نہ ہوا تو رپورٹ عدالت میں پیش ہوگی۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ پیش رفت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ دوران سماعت عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ سابق امریکی صدر کو رحم کی اپیل کی گئی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے معاہدے سے انکار کر دیا ہے۔ سابق صدر جو بائیڈن نے اقتدار کے آخری دن 5 قیدیوں کو معافی دی۔ لسٹ میں عافیہ صدیقی کا نام شامل نہیں تھا۔ اور غزہ میں معاہدے کے باوجود سیز فائر نہ ہو سکا۔ مزید 14 فلسطینی شہید، 5 زخمی۔ حملے سے جنین کیمپ تباہ، درجنوں فلسطینی زیر حراست۔ جنین میں جبری انخلاء کے بعد ہزاروں فلسطینی بے گھر۔ صہیونی فورسز نے کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ مزید 120 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے ہسپتالوں میں بحالی کا کام شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کروڑوں ٹن ملبہ موجود ہے۔ بحالی میں 21 سال لگ سکتے ہیں۔